بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب 2011 سے قائم شدہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دینے والا ادارہ ہے، جس کے تحت مختلف شعبہ جات میں تقریباً 6000 طلباء و طالبات تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیے جا رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے تحت ابتداءً 5 شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں: تخصص، درس نظامی، حفظ القرآن، ناظرۃ القرآن، اسکولنگ سسٹم، اور مستقبل قریب میں چند مزید شعبہ جات، شعبہ تحقیق، شعبہ تصنیف و تالیف، شعبہ دعوت و ارشاد میں کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل تمام شعبہ جات اپنی انفرادیت اور کامیاب تعلیمی پالیسی کے سبب مؤثر تعلیم و تربیت کا عمل سر انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس وقت امت مسلمہ میں مختلف تعلیمی ادارے اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ادارہ جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف علمی اور معیاری ادارہ ہے، جس کا نام رہبر اسلامک فاؤنڈیشن ہے۔ اس کے تحت مختلف تعلیمی شعبہ جات اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ادارہ جامعہ فیضان اولیاء ہے کہ جہاں پر طلباء کو درس نظامی کے تحت مختلف علوم اور فنون اور متون سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، اور اس ادارے کے طلباء بحیثیت مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، متکلم کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مدارس میں بالخصوص اسلامی علوم و فنون پر دسترس کے لیے جس نصاب تعلیم کو پڑھایا جاتا ہے وہ درس نظامی ہے، جس کا آغاز 1677 عیسوی میں ملا نظام الدین سہلوی لکھنوی صاحب نے کیا، جو کہ معتبر عالم دین، فقیہ، فلسفی، شارع اور عظیم مدرس تھے۔ انہوں نے اپنے دور کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معقولات و منقولات پر مشتمل علوم و فنون اور ان پر تحریر کردہ کتب کو ایک عمدہ ترتیب کے ساتھ داخلی نصاب کیا، جو آج بھی چند تبدیلیوں کے ساتھ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کی جامعات میں بھی درس نظامی نظام تعلیم کا حصہ ہے، البتہ علوم و فنون اور ان کی کتب میں چند مؤثر اور ناگزیر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے ادارے جامعہ رہبر کے نصاب میں وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، اگر ان تبدیلیوں کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو یقیناً ان تبدیلیوں سے طلباء کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ فاؤنڈیشن شعبہ درس نظامی کا ہدف یہ ہے کہ علماء کی ایسی جماعت تیار کی جائے جو نہ صرف اسلامی معاشرے کی دینی ضرورتوں کو پورا کرے، بلکہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے غیر مسلمین میں بھی دعوت و ارشاد کا فریضہ سر انجام دے۔ اس بات کے پیش نظر جن اصولوں اور بنیادوں پر نصاب تعلیم میں تبدیلیاں کی گئی ہیں انہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ کسی انسانی گروہ یا فرد کی کامیابی جن خصوصیات پر منحصر ہوتی ہے ان میں سر فہرست ارتکاز یعنی یکسوئی ہے۔ ماہرین نفسیات و ماہرین تعلیم کے مطابق ارتکاز ایک ایسی کمیاب انسانی صلاحیت ہے جو سپر پاور کی حیثیت رکھتی ہے۔ فاؤنڈیشن شعبہ درس نظامی کے نصاب میں چند مؤثر تبدیلیوں کی بنیاد اسی اصول ارتکاز پر ہے۔
ارتکاز اور یکسوئی کے عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سے علوم و فنون کے بجائے ایک وقت میں ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 علوم و فنون کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ مثلاً تیسرے اور چوتھے درجے میں صرف فقہ اور اصول الفقہ کی کتابیں داخل نصاب کی گئی ہیں۔ اسی طرح 5ویں اور 6ٹھے درجے میں حدیث اور اصول حدیث کی کتب داخل نصاب کی گئی ہیں۔ عصر حاضر کے اس تیز تر اور مصروف ترین دور میں ترجیحات کا تعین ہر مرحلے میں ضروری ہے۔ فاؤنڈیشن کے نصاب میں تبدیلی کی ایک بنیاد اصول ترجیح بھی ہے۔ منطق، بلاغت، فلسفے کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں، لیکن اسلامی معاشرے کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قابل ترجیح اور زیادہ ضروری و مفید علوم و فنون یعنی علوم قرآن و حدیث کی طرف توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا ذکر کردہ علوم و فنون پر محض ایک کتاب داخل نصاب کر کے ضروری مبادیات و اصطلاحات سے واقفیت کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ مروجہ درس نظامی کے نصاب میں موجود کتب تفسیر و حدیث اور کتب فقہ کا ایک معتد بھی حصہ داخل نصاب کیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر معقولات سے زیادہ منقولات پر توجہ دی گئی ہے۔ کسی بھی علم اور فن میں مہارت کے لیے جو بنیادی اصول کار فرما ہوتا ہے وہ مشق یعنی پریکٹس ہے، کیونکہ جس کام میں جانفشانی سے مشق کی جائے اس میں مہارت تامہ حاصل ہوتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے درس نظامی کے نصاب میں تبدیلی کی بنیاد اس اصول مشق و تکرار پر بھی رکھی ہے۔ مثلاً تحریر کا فن دعوت و تبلیغ میں کس قدر معاود ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ لہٰذا درجہ اولا یعنی فہم قرآن سال اول تا درجہ ثامنہ دورہ قرآن تقریباً 80 مضامین مختلف موضوعات پر اساتذہ کی زیر نگرانی تحریر کروائے جاتے ہیں، تاکہ ایک طالب علم جب سند فراغت حاصل کرے تو اسے قلم کے استعمال میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم نے اپنے نصاب تعلیم کے اندر مضمون نویسی کو شامل کیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے زیادہ تر طلباء اور مدارس کے علماء فن تقریر کی طرف متوجہ ہیں، اور دور حاضر میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امت کو مصنفین تیار کر دیں، کہ مصنف کا بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے فن تقریر سے وابستہ یا تدریس سے وابستہ اشخاص ایک یا 2 نسل تک اپنے پیغام کو منتقل کرتے ہیں، اپنے نظریات کو منتقل کرتے ہیں، اپنے علم کو منتقل کرتے ہیں، لیکن مصنف کئی نسلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور مصنف تیار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تحریری مشق ہو۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ادارہ حاضر میں مضمون نویسی کا سلسلہ ہے کہ جس کی ابتدا درجہ اولا سے لے کر دور حدیث تک قائم ہے۔ اسی طرح درجہ ثالثہ یعنی فہم فقہ سال اول تا درجہ ثامنہ دورہ قرآن ہر سال کم از کم 30 فتاوی طلباء سے لکھوائے جاتے ہیں، تاکہ افتاء کی مشق بھی ہو اور مزید فوائد مثلاً کتب بینی، مسائل کی جستجو اور احکام شریعہ کا استحضار بھی ہو۔ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام طلباء کے لیے درس نظامی کی مدت 8 سال ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے۔ ابتدائی 2 سال درجہ اولا اور درجہ ثانیہ کو فہم قرآن کورس کا نام دیا گیا ہے، درجہ ثالثہ اور رابعہ کو فہم فقہ کورس کا نام دیا گیا ہے، درجہ خامسہ اور سادسہ کو فہم حدیث کورس کا نام دیا گیا ہے، 7ویں سال میں دورہ حدیث اور 8ویں اور اختتامی سال میں دورہ قرآن کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح طالبات کا 6 سال پر مشتمل نصاب درس نظامی ہے، جو طلبہ کے نصاب سے نسبتاً کچھ کم ہے۔ مجھے علامہ کاشف چازوی صاحب نے جب ادارے کا وزٹ کروایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس طور پر کہ یہاں جو ہے وہ درس نظامی کی جو کتب تھی اس کی ایک جدید ترتیب مجھے دیکھنے میں نظر آئی، جو کہ میرے خیال میں جو ہے وہ بہت ہی عمدہ ترتیب ہے، اور اس نے ترتیب پر جو ہے وہ قابل داد ہے دار حاضہ کے جو ممبران ہیں اور جو تعلیمی کمیٹی کے ممبران ہیں، کہ انہوں نے جو ہے وہ درس نظامی کا جو نصاب ہے اسی کی جو جدید ترتیب اس انداز میں کی ہے کہ 2 سالہ فہم الفقہ کورس، اسی طرح 2 سالہ فہم قرآن کورس، اور اسی طریقے سے 2 سالہ جو ہے وہ فہم الحدیث کورس جو ہے وہ ترتیب دیا ہے،
جو کہ میرے خیال میں بہت ہی زبردست ترتیب ہے۔ مجموعی طور پر فاؤنڈیشن شعبہ درس نظامی کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور کم از کم کسی ایک تفسیر کا بالتفصیل مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، اپنے روح قدس کے ساتھ ان کی جو تائید فرمائی ہے۔ اس نظام تعلیم میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، ایک تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اس میں بچوں کو قرآن مجید کا جو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں ترجمے کے ساتھ ساتھ قرآن سامنے رکھ کر صرف و نحو کا اجرا کرایا جاتا ہے، اور یقیناً اس کا بھی طلباء کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گرامر یعنی صرف و نحو کا قرآن کریم میں اجرا کرایا جاتا ہے۔ ہننا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6۔ کون سے؟ لنا، انا، لعنا، لکننا، لیتا، لعلا۔ اسرا، یہ اسرا جو ہے پہلے ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہر اقسام میں کیا بنے گا؟ ناقص جائی بنے گا ہر اقسام میں۔ اسرا صیغہ واحد مذکر غائب، ثلاثی مضروف فی غیر مرکب رباعی، ناقص جائی اسباب افعال۔ اسرا پہلے ماضی معروف کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ کتب حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفظ حدیث کا اہتمام ہوتا ہے۔ عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ دعوت و ارشاد کے مختلف ذرائع میں سے تحریر و تصنیف میں بالخصوص مہارت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جامعہ رہبر میں تقریر کے ساتھ ساتھ مضمون نویسی پر بھی زیادہ زور دیا گیا کہ ہر کلاس کے، چاہے وہ ابتدائی کلاس ہو کہ منتہی کلاس ہو، ہر کلاس کے طلباء کو مضمون نویسی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ ہر 15 دن کے بعد ایک انہیں نیا عنوان دیا جاتا ہے جس پر ہر طالب علم اپنا مضمون لکھتا ہے، جس سے ان کی تحریری مشق ہوتی ہے۔ مسائل فقہ میں استحضار کے لیے تدریب افتاء کرائی جاتی ہے۔ جامعہ رہبر میں فہم فقہ سال اول اور سال دوم میں طلباء کو فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ رسمی طریقہ کار یعنی عبارت، نفس مسئلہ اور وضاحت کے ساتھ ساتھ غیر رسمی طریقہ کار کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے، جس میں تدریب افتاء، اصول افتاء پر بھرپور توجہ کے ساتھ ساتھ ایک مفتی سے تعلق رکھنے والی دیگر ضروری باتوں کی تعلیم دے کر میدان افتاء کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور میدان افتاء میں موجود مفتیان کرام جانتے ہیں کہ دوران تدریب کثیر کتب فقہ و فتاوی پر نظر رہتی ہے، جس کی بدولت مطالعہ میں اضافہ، مسائل پر نظر اور استخراج مسئلہ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن مذکورہ طریقہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ صرف یہ اصول کافی نہیں کہ ان کا مطالعہ کر کے دارالافتاء قائم کر لیا جائے اور اپنے آپ کو مفتی کہلوا لیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ ماہر تجربہ کار با توفیق مفتی کی خدمت میں شب و روز رہ کر سالہ سال تک فتویٰ نویسی کی تربیت حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ صرف مطالعہ کی بنا پر نہ کوئی ان اصولوں سے خاطر خواہ استفادہ کر سکتا ہے اور نہ ہی قوم و ملت کی رہنمائی کا فریضہ صحیح طور پر سر انجام دے سکتا ہے۔ مطالعے کا رجحان پیدا کرنے کے لیے لائبریری پیریڈ کا التزام ہوتا ہے۔ مطالعاتی ذوق پیدا کرنے کے لیے اور مطالعے کے حوالے سے شوق بیدار کرنے کے لیے ان تمام کورسز کے اندر مطالعے کا بھی پیریڈ رکھا ہوا ہے، تاکہ طلباء تدریس کے اندر تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مطالعہ کرتے ہوئے مزید تفاسیر کو بھی اپنی نظروں سے گزاریں، مزید تراجم کو بھی اپنی نظروں سے گزاریں۔ تربیت اور کیریئر کونسلنگ کے لیے علماء و دانشور حضرات اور ماہرین فنون سے ہفتہ واری اور ماہانہ نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے اسلامی مالیات کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا۔ میرے خیال سے اس طریقے کے نشست سے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ بچے کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوگی اور طلباء اس قابل بھی ہو جائیں گے
کہ وہ مستقبل کے اندر نئے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا بھی بآسانی کر سکیں۔ یہ جامعہ فیضان اولیاء میں کمپیریٹیو ریلیجنس ورکشاپ منعقد کرنے کا موقع نصیب ہوا کہ اس ادارے میں ہم نے تقابل ادیان کا ایک تعارف پیش کیا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب ہیں ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کا تصور زندگی، ان کے رسم و رواج، ان کا فلسفہ اخلاق، ان کا جو مقصد زندگی ہے، فلاسفی آف لائف ہے، وہ ہم نے بیان کیا، اور یہ ورکشاپ بہت ہی شاندار رہی اور طلباء کی طرف سے بہت بہترین فیڈ بیک سامنے آیا، ان کے اچھے تاثرات تھے۔ داعی و مبلغ بنانے کے لیے دعوتی سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں۔ تعلیم و تربیت میں معاون ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام ہوتا ہے، مثلاً قرات، نعت، تقاریر، مضمون نویسی، مباحثہ اور مطالعاتی دورے وغیرہ۔ طلباء کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسکالرشپ پروگرام فاؤنڈیشن کے نظام تعلیم کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ آپ نے تنظیم المدارس کی طرح اپنا تعلیمی بورڈ الگ سے بنا لیا ہے؟ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تعلیمی نصاب میں کچھ جزوی تبدیلیاں ضرور کی گئی ہیں، لیکن رہبر نے اپنا تعلیمی بورڈ تبدیل نہیں کیا، بلکہ سال ہا سال کی طرح حسب معمول رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے طلباء و طالبات تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے تحت امتحانات میں شریک ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی شریک ہوتے رہیں گے۔ علامہ صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جب امتحانات تنظیم المدارس سے ہی دیے جاتے ہیں تو پھر اس تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تعلیمی نصاب میں جو تبدیلی کی گئی اس کی وجوہات میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تنظیم المدارس کا نصاب مکمل کرانے کی صورت میں طلباء تحریری میدان میں، افتاء کی تدریب و مشق میں، اور اس کے علاوہ خارجی کتابوں کے مطالعے سے محروم رہ جاتے تھے۔ تو اسی لیے رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کا جو تعلیمی نصاب مرتب کیا گیا اس میں یہ بات داخل نصاب ہے کہ اس تعلیمی دورانیے میں طلباء نے تقریباً 80 عنوانات پر مقالے اور مضامین مرتب کرنے ہیں۔ اسی طرح اس تعلیمی دورانیے کے اندر 200 کے قریب انہوں نے افتاء ترتیب دینے ہیں۔ اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں تنظیم المدارس کے نصاب کے دوران ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پاتی تھی، جو کہ الحمدللہ اب رہبر کے تمام طلباء و طالبات نے تعلیمی دورانیے کے اندر ان تینوں چیزوں کو بھرپور طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ ہاں سب یہ ارشاد فرمانے وہ علوم و فنون یا کتب جو فاؤنڈیشن کے نصاب تعلیم میں شامل نہیں، لیکن تنظیم المدارس کے تحت ان کا امتحان لیا جاتا ہے، تو ان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد محض امتحان پاس کروانا نہیں ہے، بلکہ طلباء کے اندر علمی صلاحیتوں کو پیدا کرنا ہے۔ جب طلباء باصلاحیت اور قابل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ امتحان بھی نمایاں نمبروں سے پاس کر لیں گے۔ نمبر 2 یہ کہ طلباء کے لیے اضافی وقت میں ان اضافی کتابوں کے لیے مدرسین موجود ہوتے ہیں جو ان کے امتحانی مراحل کو آسان بنانے میں ان کے ساتھ معاون و مددگار بنتے ہیں، اور اس طرح طلباء بآسانی تنظیم المدارس کا امتحان پاس کر لیتے ہیں۔ یقیناً فاؤنڈیشن سے وابستہ علماء و اساتذہ کی اس پرخلوص کاوش کا مقصد محض رضا الہی کو سامنے رکھتے ہوئے طلباء و طالبات کو بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت فراہم کرنا اور معاشرے کو ایسے افراد کار تیار کر کے فراہم کرنا ہے جو نور توحید کے اتمام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ کریم دونوں جہاں میں اہل سنت کے تمام تعلیمی اداروں کو بام عروج نصیب فرمائے، اور بالخصوص رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کو خدمات دینیہ کے لیے منتخب و مقبول فرمائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔